وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم
قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم والذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا وأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا في السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور جب اللہ عیسیٰ ابن مریم کو کہیں گے کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بناؤ تو وہ فرمائیں گے ان کی گھٹی بند جائے گی خون خشک ہو جائے گا اور فرمائیں گے اللہ تو پاک ہے میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق ہی نہ تھا اگر میں ایسا کہتا تو اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا اللہ جو آپ کے دل میں ہے کہا سبحان اللہ تب بھی کہیں جب غلط بات کہی جا رہی ہو جب ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو گناہ تیزی سے جھڑتے ہیں انک انت علام الغیوب اللہ تو غیب کو خوب جاننے والا ہے میں نے ان سے نہیں کہا مگر جس کا حکم تو نے مجھے دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا جسم اور روح کے ساتھ تو اللہ ان پہ نگہبان تھا اور یقیناً تو ہر چیز پر گواہ ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو اللہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو اللہ تو زبردست حکمتوں والا ہے اللہ فرمائیں گے یہ دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا ان کے لیے جنات ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہی بڑی کامیابی ہے سچ کی بات ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک سچ بچاتا ہے نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے قیامت کے دن سچائی کام آئے گی فرمایا کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا علیکم بالصدق سچ کو لازم پکڑو فإن الصدق یہدی الی الجنہ سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے علیکم بالصدق سچ کو لازم پکڑو فإنہ مع البر وہما فی الجنہ سچ اور نیکی ایک ساتھ ہیں یہ دونوں انسان کو جنت میں لے کر جانے والے ہیں اور منافق کی نشانی بتا دی کہ اذا حدث کذب جب بھی بات کرے جھوٹ بولے اور اللہ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ سے بڑھ کر سچی باتیں کس کی ہو سکتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق والامین کا ٹائٹل ان کے اپنے مخالف معاشرے نے دیا للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور جو ان میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے کہ ان لم ترض عنی فاعف عنی
اللہ اگر تو مجھ سے راضی نہیں بھی ہے تب بھی مجھے معاف کر دے۔ تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہم سے راضی نہیں بھی ہے تو اللہ پھر بھی معاف کر دے۔ سورۃ الانعام مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مدنی صورتوں کے بعد اب ہم مکی جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اب اور سورۃ الانعام آ رہی ہے، مکی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس نے تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا۔ پھر کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا اور مقررہ وقت اس کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا تو اس کی قیامت آ گئی، اس کی اجل آ گئی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، پھر اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہارا پوشیدہ اور ظاہر جانتا ہے اور خوب واقف ہے جو تم کمائی کرتے ہو۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کے رب کی طرف سے ان پہ نشانی آتی ہے تو وہ اس سے اعراض پر تل جاتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے چوائس دی۔ اب اللہ نے ظلمانی وجود بھی دیا اور روحانی وجود بھی دیا۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے ظلمانی وجود، نفسانی خواہشات کو پروان چڑھائے، گناہوں کے اندھیرے بڑھا لے اور اپنی روح ربانی کا نور کمزور کر دے، یا پھر نورانی وجود کو پروان چڑھائے، قرآن پاک کے نور سے فائدہ اٹھائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نور سے فائدہ اٹھائے۔ جتنا نور وہ جذب کرے گا اتنی نورانیت اللہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اب ابو جہل کو دیکھیں کہ چاروں طرف نور تھا، نور مجسم خود موجود تھے، لیکن نور ایمان اس کے اندر جذب نہ ہوا۔ تو یہ طلب سے ملتا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ ان کے پاس آ چکا۔ 12 سال دعوت کو ہو گئے اور یہ انکار کرتے رہے۔ سورۃ الانعام ایک ہی بار میں اتری، تسبیح میں گونج تھی، سبحان اللہ العظیم کے الفاظ فرشتے بول رہے تھے۔ 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل اس کو لے کر آئے۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی وہ جن چیزوں کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا ان کو نہیں معلوم کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا جو ہم نے اے عرب والو تم کو نہیں دیا، اور ہم نے آسمان کو ان پہ خوب برسایا، یعنی بارشیں خوب برسائیں، ان کی فصلیں خوب لہلہائیں، اور ہم نے بنا دی ان کے لیے نہریں جن کے وہ ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد اور امتیں اٹھائیں۔ اور اگر ہم آپ پر کتاب نازل کرتے کسی کاغذ میں، پھر اس کو چھو کر اپنے ہاتھوں سے دیکھتے یہ مشرکین، تب بھی کافر کہتے کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ تو مکیات کا اصل مضمون ایمانیات ہے۔ اب خطاب مشرکین عرب سے ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں آپ کو تنگ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ ارین اللہ جہرتاً، یا کتاب ہمارے سامنے نازل ہو۔ کہا اگر سامنے قرآن پاک اتر کر ان کے سامنے آتا، اس کو چھو کر بھی دیکھتے، پھر بھی یہ کہتے تو یہ تو جادو ہے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا آپ پر فرشتہ؟ اگر ہم فرشتہ اتارتے تو پھر فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی، کیونکہ غیب کا پردہ ہٹ جاتا، اب ان کا امتحان ختم ہو جاتا، اللہ کا عذاب آتا۔ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو ہم اسے انسانی شکل میں ہی بناتے اور انہیں ہم اس شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں اب یہ مبتلا ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا وہ بھی انسانی شکل میں ہوتا اور پھر وہ کچھ بول کے ان کو سناتا تو پھر یہ شبے میں پڑ جاتے۔ کبھی کبھی حضرت جبرائیل آپ کے پاس آتے تو دہیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔
قل سیروا فی الارض، ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ سب اللہ کا ہے۔ لازم کر لیا ہے اس نے اپنے اوپر رحمت کو، قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اب اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے ہمیں دعوت دیتے ہیں، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اپنی نعمتیں دکھا کر ہمیں دعوت دیتے ہیں، اور تذکیر بھی ایام اللہ، پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر، عبرت کے قصے سنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو الرحمن الرحیم کو نہیں مانتے تو مالک یوم الدین وہ جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے۔ تو کہا کہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو، پھر دیکھو وہ قوم عاد، وہ قوم سمود، وہ قوم لوط، قوم شعیب، کتنی قومیں آئیں اور اللہ نے ان کو مٹا کر رکھ دیا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اب اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھو سب اللہ کا ہے، جو رات میں ٹھہرا ہوا ہے اور اندھیروں میں، جو رات کے اندھیرے میں ٹھہرا ہوا ہے اور دن کے اجالے میں حرکت کر رہا ہے، اور سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دو کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں، تو آپ بہرحال مشرکین میں شامل نہ ہوں۔ اے نبی کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے دن کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جو بچ گیا اس دن کی سزا سے تو اللہ نے اس پہ بڑا رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے، اس پر بڑی رحمت ہو گئی۔ تو رحمان اور رحیم سے ہم رحمت مانگتے ہیں کہ اللہ اس دن کے عذاب سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے اترا اور وہ خودی جو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی، تو علامہ اقبال نے خودی کے بارے میں بہت کچھ کہا خدا اے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا اس کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی تیری نعمتوں کو چھین نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کہا یہ تمہارے خوف، غم اور ہر چیز جو تمہیں تھکاتی ہے وہ تقدیر کا حصہ ہیں، وہ کبھی بھی مقررہ وقت سے طویل نہ ہوں گے۔ یقین کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ کی لکھی میں خیر ہے۔ اللہ کی محبت کا اظہار ہے کہ وہ تمہیں آیات کے ذریعے حوصلہ دیتا ہے اور اس غلط فہمی سے نکالتا ہے کہ مشکلات صرف سزا کے طور پر آتی ہیں۔ یہ دکھ، تکالیف، مشکلات، مصائب، ایسے ہی خوشحالی، آسائشیں، یہ سب امتحان ہیں، دونوں امتحان ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کا رد عمل کیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پہ کامل اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے اور جس تک یہ پہنچ جائے۔ کیا واقعی تم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے انہیں ان میں کوئی شبہ نظر نہیں آتا تو ایسے وہ قرآن پاک کو پہچانتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے اور وہ اسے نہیں مانتے۔ تو الایمان بالقدر، ایمان بالقدر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کہا وَإِن بُلِيتَ بِخَيْرٍ كُنْ عَلَى حَذَرٍ،
فَكُلُّ ذِي نِعْمَةٍ فِي النَّاسِ مَحْسُودٌ وَإِن بُلِيتَ بِشَرٍّ كُنْ عَلَى ثِقَةٍ عُمْرُ الْمَصَائِبِ فِي دُنْيَاكَ مَحْدُودٌ۔ اگر نعمت دے کر آزمائے جاؤ تو محتاط ہو جاؤ، کیونکہ اہل نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ آزمائش کے ذریعے آزمائے جاؤ تو سمجھ لو کہ مصیبتوں کی عمر دنیا میں محدود ہے۔ کہا کم خورقت لنا سفن فی حیاتنا، کتنی کشتیاں ہماری زندگی میں جلائی جاتی ہیں۔ فاشتکینا وبکینا، ہم شکایت کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ ولم نعلم الا بعد سنوات، حقیقت کئی سالوں کے بعد نظر آتی ہے۔ انہا کانت نجات من اللہ من ضرر اکبر، کہ ان کا جلایا جانا دراصل بڑے نقصان سے نجات تھی۔ للہ لطف خفی لا تدرکہ دولت ابصارنا، معاملات کی باریک بینی سے واقف اللہ کی ذات ہے، ان امور کا ادراک ہماری گناہ گار آنکھیں نہیں کر سکتی۔ کشتی جلائی گئی، بظاہر انہوں نے کیا سمجھا کہ ہم تباہ ہو گئے، لیکن اصل کیا تھا کہ پوری کشتی چھن جاتی۔ تو ہماری زندگی میں بھی کئی کشتیاں جلائی جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آفت ہے، حالانکہ وہ بڑی آفت سے بچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ومن اسلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے اور کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا؟ تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے۔ وہ کہیں گے خدا کی قسم اے ہمارے رب، تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو یہ کس طرح جھوٹ گھڑیں گے اپنے اوپر اور گم ہو جائیں گے ان کے بناوٹی معبود، اور ان سے جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پہ پردے، جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈال دی گئی گرانی، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر جھگڑتے ہیں، جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو داستان پارینہ ہے۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ کاش تم دیکھو جب وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیاں نہ جھٹلائیں اور ہم بھی ایمان والوں میں شامل ہوں۔ وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ بالفرض اگر وہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی جو کچھ بھی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی ہے، اور مرنے کے بعد ہرگز ہم دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا اس وقت کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہی حقیقت ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب انکاری حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ بار بار ہمارا فیوچر اللہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھو تم اگر آج نہیں سدھرو گے تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ کیا تم مشرکین کی لائن میں کھڑے ہونے چاہتے ہو کہ جب وہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور اس وقت بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے؟ ایک اللہ والے کام اٹھتے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ جب رب کا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم تو اس لائن سے نکل جاؤ، اللہ پتہ نہیں میں کس لائن میں ہوں گا۔ تو اللہ ہم سب کو متقین کی لائن میں کھڑا کر دے۔ تو بس وہ کہتے تھے بس ساری توجہ ان کی دنیا کی طرف تھی کہ سب کچھ دنیا ہے، کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، خوب عیش کرو زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، کہ اے جہاں مٹھا اگلا کیا ڈٹھا۔ تو یہ وہ ہیں جو بس سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ امام غزالی نے کیمیائے سعادت لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو متوازن بن، گھڑیال کے پنڈولم کی طرح، کہ دونوں ایکسٹریم پہ جا کر وہ وسط میں آ جاتا ہے۔
गुस्सा हो, खुशी हो, गमी हो, गलती हो तो फौरन वस्त में आ जाया करो और तौबा कर लिए करो। तो ये नॉर्मल एटीट्यूड है। जो रुक जाता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इत्तला को झूठ करार दिया। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन, हत्ता कि वो अचानक उनके पास आएगी तो कहेंगे हाय अफसोस हम पर, इस मुआमले में हमसे कैसी तकसीर हुई। और उनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों के बोझ लादे होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। और वो कहते हैं कि दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है, और हकीकत में अल्लाह फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव, दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा है, हकीकत में आखिरत ही का मकाम बेहतर है उन लोगों के लिए जो नुकसान से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बअदल मौत, अक्लमंद वो है जो अपने आप को रब का मुती कर देता है और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करता है। कभी भी फानी को बाकी पे तरजीह ना दो, बल्कि बाकी को फानी पे तरजीह दो। खुद नअलमु, हम जानते हैं, इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी, ए नबी आपको रंज होता है जो ये मुतालबे कर रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं झुठला रहे बल्कि ये जालिम दरअसल अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। आपसे पहले भी बहुत रसूल झुठलाए गए, उन्होंने सब्र किया और उनको तकलीफ दी गई, हत्ता कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं, और पिछले रसूलों के साथ जो पेश आया उसकी खबरें तुम्हें पहुंच चुकी हैं। ताहम अगर इन लोगों की बेरुखी आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो अगर आप में कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढ लो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और निशानी लाने की कोशिश करो। इनके पास हम नहीं ला रहे, हमारा फैसला अटल है। अगर अल्लाह चाहे तो हिदायत पर इनको जमा कर देता, लिहाजा आप जज्बाती ना हो। तो 11 साल गुजर चुके थे, अब आखिरी मक्की दौर चल रहा था। ये मुशरिकीन मक्का आपको सताते कि आप कोई जिंदा मोइसा लेकर आए, और आप तंग होते, परेशान होते, तो उस पे अल्लाह फरमाते हैं कि आपके बस में नहीं। अगर आप के इख्तियार में है तो बहुत बड़ी सीढ़ी लेकर आए, आसमान तक पहुंचे और वहां से कोई चीज लेकर आए। बस हमने फैसला कर दिया कि हमने आपको, ये कुरान पाक से बड़ा मोइसा कोई नहीं है जो उनको नजर आ रहा है, जिसको वो देख रहे हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, आपने कहीं से पढ़ा लिखा नहीं थे, आप कहीं से लिखे पढ़े नहीं थे, तो आप ऐसा खूबसूरत कलाम लेकर आए। अगर इसको नहीं मान रहे तो उन्होंने चाहे मलाइका को उतरते देखें, चाहे अल्लाह उनके सामने आ जाए, उन्होंने नहीं मानना। वो इस तरीके से तंग किया करते थे कि जी यहाँ पे नहरें चल पड़े, यहाँ पे सारा कुछ सोने का हो जाए, तो इस तरह के मुतालिबात किया करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं हमने करना, बस कुरान पाक आप पे उतार दिया, और क़यामत तक के लिए इतना बड़ा मौजज़ा है कि बाद में आने वाले लोग अपनी आंखों से इस जिंदा मौजज़े को देखेंगे। फरमाया कि हरगिज आप जज्बाती ना हों। इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीन यस्माऊन, दावत हक पे लब्बैक वही करेंगे जो इसको सुनेंगे, जिनको दिलचस्पी होगी वही सुनेगा। रहे मुर्दे, जिनकी रूहें मुर्दा हैं, तो उन्हें अल्लाह बस कब्रों ही से उठा लेगा और फिर वो वापस लाए जाएंगे। वो कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी? कहो अल्लाह निशानी उतारने की पूरी कुदरत रखता है, मगर इनमें से अक्सर नादानी में मुब्तला हैं। नहीं है कोई हरकत करने वाला, नहीं है कोई जानदार जमीन में, और ना ही परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, मगर ये सब तुम्हारी ही तरह की जमातें हैं। हमने इनकी तकदीर के नविश्ते में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं। कहा कि ऐ इंसानों, तुम्हारे कल्ब हैवानी कल्ब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, तुम्हारी तबीयतें, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे आमाल जानवरों जैसे हो जाते हैं। जो आइस तो तुम्हारी है कि असफल साफिलीन तक पहुंचते हो या आला इल्लीयीन तक। जब तुम इंतहाई बेगैरत होते हो तो खिंजीर जैसे हो जाते हो, जब अहमक होते हो तो गधे जैसे हो जाते हो, जब किसी को फायदा पहुंचाने वाले होते हो तो मुर्ग की तरह होते हो, और उन्स रखने वाले कबूतर की तरह, और अगर कीना रखने वाले हो तो ऊंट की तरह हो जाते हो, और अगर इंतहाई चालाक होते हो तो लोमड़ी जैसे, और अगर नक्काली करने वाले होते हो तो बंदर की तरह।
فرمایا کہ ان هذه القلوب جوالا، یہ دل بھی پھرتے رہتے ہیں، دل کہتے ہیں الٹنا پلٹنا، فمنها ما يجول حول العرش، کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، بڑی اونچی کمند ڈالتے ہیں، اور کچھ یجول حول الحش، غلاظتوں کے گرد، کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہوا، تو اسی چیز کے وہ مخلوقات میں ہی گرے رہتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ گونگے ہیں اور بہرے ہیں، تاریکیوں میں پڑھے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو، غور کر کے بتاؤ، اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے، اور ایسے موقع پر تم اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔